عزیز طلباء، کلاس 10th کے لیے اردو کے لیکچر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ہم اس وقت مضمون پڑھ رہے ہیں مولوی عبدالحق، مصنف ہیں شاہد احمد دہلوی، اور آج ہم پیج نمبر 4 کی ریڈنگ کریں گے۔ پیج نمبر 4 کھول لیں۔ جب گاندھی جی کانگریس کے ایک بڑے لیڈر ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ کو ان کے معنی بھی بتا رہا ہوں کہ یہ کون ہیں۔ کانگریس کے ایک بڑے لیڈر ہیں، ہندوستان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، بھارت سے ان کا تعلق ہے، اور اردو کی جان کے لاگو ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں اردو جو ہے، اس کے فروغ کے لیے، اس کی ترقی کے لیے مولوی عبدالحق کوششیں کر رہے تھے، اور ان کوششوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ ہندوستان کی قومی زبان بن جائے گی، اور بننی بھی چاہیے تھی۔ تو جب گاندھی نے یہ دیکھا تو وہ کیا ہوا، وہ اردو کے جان کے لاگو ہو گئے۔ جان کے لاگو ہونا، دشمن بن جانا، ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ کوشش کون کر رہا ہے؟ یہ کوشش کانگریس کے ایک بڑے لیڈر گاندھی جی کر رہے تھے، اور ہندوستانی کی آڑ میں۔ اور وہ کیا کر رہے تھے اس کے مقابلے میں؟ ہندوستانی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اردو قومی زبان نہیں بن سکتی، ہندوستانی کو قومی زبان بننا چاہیے، جو کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے، ہندوستانی زبان ہونی چاہیے جو پوری ہندوستانی قوم کی زبان ہو، جس میں مسلمان بھی شامل ہیں اور جس میں ہندو بھی شامل ہیں۔ اور وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ ہندی کو قومی زبان کی حیثیت حاصل ہو جائے۔ اب یہ بھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہندی تو خالص ہندوؤں کی زبان ہے، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہندوستان کی آڑ میں، پناہ میں نام لے کر وہ ہندی کو ہندوستان کی قومی زبان بنانے پر تل گئے تھے۔ تل جانا، تیار ہو جانا۔ وہ تیار ہو گئے تھے کہ ہندوستان کی زبان بنا لیں گے اس کو۔ تو مولوی صاحب نے انجمن کا دفتر اورنگ آباد سے دلی منتقل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ عزیز طلباء، میں آپ کو پہلے بھی ایک چیز بتا چکا ہوں، شارٹ کوسچن ذرا غور کریں کہ صرف آپ ایکسرسائز میں شامل سوالات کو یاد نہ کریں، آپ کوشش کریں کہ خود سے شارٹ کوسچن بنائیں۔ جیسے ابھی یہ شارٹ کوسچن ہے کہ انجمن کا دفتر اورنگ آباد سے دلی کیوں منتقل ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلی میں کانگریس کے ایک بڑے لیڈر گاندھی جی، جو کہ اردو کی جان کے دشمن بن گئے تھے، وہ ہندوستان کی قومی زبان ہندوستانی یعنی ہندی کو بنانا چاہ رہے تھے، اردو کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو ان کا دفاع کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مولوی عبدالحق، جنہوں نے اورنگ آباد میں دفتر بنایا ہوا تھا انجمن کا، وہاں سے انہوں نے دلی منتقل کر دیا تاکہ گاندھی کے حملوں کا دفاع کیا جائے، مقابلہ کیا جائے، اردو کے لیے دلی میں کوششیں کی جائیں۔ عزیز طلباء، یقیناً آپ اس شارٹ کوسچن کو اور اس کے جواب کو یہاں پر سمجھ گئے ہوں گے۔ مولوی صاحب دلی آئے اور دریا گنج جگہ کا نام ہے، دلی میں ہے، جگہ کا نام ہے، دریا گنج میں ڈاکٹر انصاری کی کوٹھی کرائے پر لے لی۔ یہ بڑے اچھے ایم سی کیوز ہیں کہ انجمن کے دفتر کے لیے کس کی کوٹھی کرائے پر لی گئی، تو یہ ہے انصاری صاحب، اور پورا نام ہے ڈاکٹر انصاری کی کوٹھی کرائے پر لے لی۔ اس وقت دریا گنج میں سب سے بڑی کوٹھی ڈاکٹر انصاری ہی کی تھی۔ یہ بڑی تاریخی کوٹھی تھی، مطلب تاریخی واقعات یہاں پر رونما ہوئے تھے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ کیا تاریخی واقعات ہیں۔ جب تک ڈاکٹر انصاری زندہ رہے، اس کوٹھی میں کانگریس کے تمام بڑے لیڈر جمع ہو کر مشورے کرتے رہے۔ کانگریس ایک سیاسی جماعت جس کا منشور تھا کہ ہندوستان
تقسیم نہیں ہوگا اور وہاں ہندو، سکھ اور مسلمان مل جل کر ایک قوم کی حیثیت میں رہیں گے۔ یہ اس کانگریس کی جماعت کا منشور تھا۔ تو یہ جو کوٹھی انصاری صاحب کی تھی، اس کی تاریخی حیثیت یہاں یہ تھی کہ کانگریس کے بہت سارے لیڈر یہاں پر جمع ہو کر مشورے کرتے تھے، میٹنگز کرتے تھے اور اجلاس ہوا کرتے تھے۔ اس کوٹھی کو مولوی صاحب نے اردو کا گڑھ بنایا، گڑھ، مرکز بنا دیا، اور انجمن کا دفتر اس میں منتقل کر دیا۔ دلی والوں نے مولوی صاحب کا شاندار استقبال کیا، دلی کے لوگوں نے شاندار استقبال کیا، اور ایک جلوس کی شکل میں انہیں اسٹیشن سے، جب وہ اورنگ آباد سے آ رہے تھے، ریلوے اسٹیشن دلی پر اترے، تو ریلوے اسٹیشن دلی سے کوٹھی تک لائے۔ یہ جگہ بھی انجمن کے دفتر کے لیے عارضی تھی، مستقل جگہ نہیں تھی، مستقل دفتر نہیں تھا۔ انصاری صاحب کی کوٹھی جو ہے وہ مستقل دفتر نہیں تھا۔ اور مولوی صاحب نے نئی دلی میں ایک پرسکون مقام پر بہت وسیع زمین، کشادہ زمین کے لیے درخواست دے دی۔ بعد میں یہ زمین انہیں مل گئی تھی۔ اس پر انجمن کی ایک شاندار عمارت بنوانے کا ارادہ تھا، مگر انجمن کے پاس اتنا روپیہ نہیں تھا۔ اس جماعت کے پاس عمارت کے لیے ظاہر ہے روپے کی ضرورت ہے، تعمیر کے لیے روپیہ نہیں تھا کہ عمارت بنوا لیتی۔ مولوی صاحب نے اس کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا تھا، مگر یہ منصوبہ پورا نہ ہو سکا۔ چندہ جمع کرنے کا آغاز انہوں نے کیا، لیکن یہ منصوبہ پورا نہیں ہو سکا، اور 1947 کی غارت گری شروع ہو گئی۔ 1947 قیام پاکستان عمل میں آیا، اس کے نتیجے میں غارت گری ہوئی، فسادات ہوئے، فسادات میں ہندو مسلم قتل عام ہوا۔ ان فسادات کی روشنی میں کی وجہ سے مسلمان ہندوستان کو چھوڑ کر پاکستان آ گئے۔ اب جو منصوبہ انہوں نے بنایا تھا 1947 سے پہلے، وہ کیا تھا کہ نئی دلی میں عمارت تعمیر ہوگی۔ وہ منصوبہ اس 1947 کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو اب یہاں پر آپ کا شارٹ کوسچن کیا بنتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں شارٹ کوسچن کو، وہ یہ ہے کہ نئی دلی میں نئی عمارت تعمیر نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 1947 کا واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں کو وہاں سے آنا پڑا۔ یہ منصوبہ یوں بھی پورا نہ ہو سکا، یہ اس کی پہلی وجہ ہے۔ منصوبہ پورا نہ ہونے کی پہلی وجہ ہے جو ابھی ہم نے یہاں پر یہ ریڈ کی ہے۔ منصوبہ پورا نہ ہونے کی دوسری وجہ دیکھیں۔ دوسری وجہ ہے کہ سر اکبر حیدری جب تک حیدرآباد کے وزیر اعظم رہے، آپ یہ دیکھیں، سر اکبر حیدری حیدرآباد کے وزیر اعظم ہیں۔ یہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ آپ کو ترتیب یاد رہے کہ ان کے بعد کون وزیر اعظم بنے، ان کے بعد کون وزیر اعظم بنے۔ اور ان انجمن کو ریاست کی طرف سے، یعنی حیدرآباد کی ریاست کی طرف سے سالانہ امداد ملتی رہی، پیسے ملتے رہے سالانہ۔ سر اکبر حیدری کے بعد نواب چھتاری، اب دوسرے وزیر اعظم کا نام ہے نواب چھتاری، سر اکبر حیدری کے بعد دوسرے وزیر اعظم یہ بنے ہیں۔ تو جب یہ بنے، ان کے عہد میں بھی ریاستی امداد بے چوں چراں جاری رہی، بغیر روک ٹوک کے، بغیر بحث کے، بغیر کسی مسئلے کے پیسے دیے جاتے رہے۔ کس چیز کے لیے؟ انجمن کے لیے، انجمن کے لیے پیسے ملتے رہے۔ لیکن تیسرے وزیر اعظم جب بنے، اور وہ ہیں سر مرزا اسماعیل، سر مرزا اسماعیل، یہ تیسرے وزیر اعظم ہیں۔ یہ برسر اقتدار آئے، حکومت میں آئے، تو انہوں نے انجمن کی امداد روک لی۔ ان دونوں وزیر اعظم کے دور میں امداد ملتی رہی، اس وزیر اعظم کے دور میں امداد نہیں ملتی رہی۔ یہ بھی آپ کے پاس ایک MCQ ہے کہ کس کے دور میں امداد کو روک لیا گیا، یا سر اکبر حیدری کے بعد کون وزیر اعظم بنے، یا سر مرزا اسماعیل سے پہلے کون وزیر اعظم تھے۔ بے شمار MCQs ہیں یہاں پر۔ مولوی صاحب آسانی سے شکست مان لینے والے آدمی نہیں تھے۔ کیا شکست؟ یہ امداد جب روک لی، امداد روکی، تو یہ اصل میں انجمن پر کیا تھا؟ ایک حملہ تھا۔ یہ عبدالحق صاحب کو ایک شکست دینا تھا۔
ظاہر ہے امداد نہیں ملے گی تو کیا ہو جائے گا؟ اردو کے فروغ کا کام رک جائے گا۔ اس وجہ سے کیا کیا؟ انہوں نے شکست نہیں مانی، انہوں نے فوراً ایک کانفرنس بلائی، اجلاس بلایا، تمام لوگوں کو جمع کیا کانفرنس میں، اور سر مرزا اسماعیل کی اس حرکت، کون سی حرکت انہوں نے کی تھی؟ انہوں نے کیا کی تھی؟ انہوں نے امداد روک لی تھی۔ اس حرکت کو متفقہ طور پر غلط قرار دیا۔ متفقہ طور پر اس اجلاس میں جتنے لوگ تھے انہوں نے مل کر اکٹھے ہو کر ان کی اس بات کو غلط قرار دیا، اور اس کے ایک اجلاس میں میں بھی شریک ہوا تھا۔ یہاں پہ میں سے مراد کون ہے؟ میں سے مراد ہے یہاں پر شاہد احمد دہلوی، یعنی مصنف کہتے ہیں کہ میں بھی اس میں شریک تھا، اور مولوی صاحب نے اسی اجلاس میں اعلان کیا تھا کہ میں اپنا کل اثاثہ جمع پونجی، ساری عمر جو دولت یا سرمایہ انسان جمع کرتا ہے وہ انجمن کی نظر کرتا ہوں۔ اس وقت معلوم ہوا تھا کہ یہ اثاثہ 5 لاکھ کے قریب ہے۔ 5 لاکھ آج یہ تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 1947 سے پہلے کا ذکر ہے، تو اس وقت 5 لاکھ کی اماؤنٹ یا مقدار ایک بہت بڑی رقم ہوتی تھی، تو یہ ساری رقم مولوی عبدالحق نے انجمن کے نام کر دی۔ عزیز طلبہ، یہاں پر ہم اب آج کے اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس مضمون کے باقی حصے آپ کو نیکسٹ لیکچر میں سننے کو ملیں گے۔ شکریہ، والسلام۔